نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج چھٹے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قرآن پاک کے چھٹے پارے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، یہاں سے اس لفظ سے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں شامل ہیں، سورۃ النساء کا آخری حصہ ہے اور سورۃ المائدہ کا پہلا حصہ ہے، اور سورۃ مائدہ کا زیادہ تر حصہ اسی پارے میں آتا ہے۔ یہ صورتیں 6 رمضان مبارک بمطابق 23 فروری کو جامعہ اسلامیہ رضویہ ضیاء الایمان میں تلاوت کی گئی۔ چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری بات کا اعلان کرتے پھرنے کو پسند نہیں کرتا، مگر یہ کہ اگر کوئی مظلوم شخص اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت بھی ہے۔ قانونی و اخلاقی حدود و قیود میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر یاد رہے کہ یہ اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، یا اللہ تعالیٰ کے بعض رسولوں کو تو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ نصارہ یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یا کچھ اور جو قرآن مجید کو تو مانتے ہیں مگر حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے سب لوگ حق سے انکاری ہیں، جبکہ مومنوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے تمام فرمودات اور ارشادات کو با یک وقت با دل و جان مانتے ہیں اور اللہ کے تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ ایک بھی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی کا انکار جس طرح کفر ہے، اسی طرح کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کے اقرار بھی کفر ہے۔ اسی لیے قادیانی اسی طرح کافر ہیں جس طرح عیسائی و یہودی۔ اسی طرح یہود کے بعض کبھی حرکتوں کا ذکر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دکھاؤ، بچھڑے کی پوجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑ دینا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، تورات پر عمل کا پختہ عہد کر کے پھر توڑ دینا، ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مقابلے میں یہ کہنا کہ قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، اسی طرح ان کی سود خوری وغیرہ کا بیان اور ان پر رد بھی کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی ان سب بدسلوکیوں کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف سے ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے یا انہیں سولی دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کی تردید بڑے زوردار اور تاکیدی انداز میں کی کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں سولی پر لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ و سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے اس دنیا میں دوبارہ آنے کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہودی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ پارسا اور پاک دامن عورت تھی۔ اس پارہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اپنے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً شہید نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے روکا تھا،
لیکن وہ اس غلط کام میں مسلسل ملوث رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، لیکن اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ جو قرآن مجید اور سب کے الہامی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کیا ہے۔ یہود و نصارہ کو تنبیہ ہے کہ ہر نبی کو وحی و رسالت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لہذا اگر تم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی و رسول مانتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ کئی رسولوں کے نام ذکر کر کے یہ بیان فرمایا گیا کہ بہت سے ایسے رسول و پیغمبر بھی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ ہر رسول کا طریقہ و بنیادی اصول اور اس کے بعثت کا سبب ایک رہا ہے، یعنی دعوت میں بشارت و نذارت کا پہلو اختیار کرنا اور لوگوں پر حجت قائم کرنا، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے کافروں خصوصاً یہود کو دھمکی کے انداز میں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اس نبی پر ایمان نہ لائے گا وہ حقیقی گمراہی میں ہے، نہ انہیں جنت کا راستہ مل سکتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ کی مغفرت کا حقدار بن سکتے ہیں، بلکہ ان کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے جس میں وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے۔ لہذا خیر اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ، ورنہ یاد رکھو کہ تمہارے کفر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرر پہنچنے والا نہیں۔ اہل کتاب کو دین کے معاملے میں غلو کرنے سے روکا گیا ہے، نیز حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی صورت پیش کی گئی ہے کہ وہ فی الواقع اللہ کے رسول حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیجی گئی اللہ کی روح ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور ان کے عقیدہ تشخیص کی تردید کرتے ہوئے انہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی توحید کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے، نہ ماننے کی صورت میں جہنم میں دھکیلے جانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے بعد دنیا کے تمام لوگوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی بھرپور طریقے سے دعوت دی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ ہدایت کی راہ یہی ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ اس صورت کی آخری آیت میں وراثت کا ایک مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے اس لیے وعدہ کر دیے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم نہ کرنا سراسر گمراہی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس صورت کا اکثر حصہ اسی چھٹے پارے میں ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس صورت میں سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا کے 7 احکام آئے ہیں، بہت سے عملی احکام اس میں آئے ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے عہد و پیمان اور وعدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ انہیں خیر و بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ احرام کے مسائل ہیں، حرام اشیاء بالخصوص گوشت کن کن صورتوں میں حرام ہوتا ہے کہ تفصیلی ذکر ہے۔ 10 چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے: مارا ہوا جانور، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت جس پر اللہ کے سوا بوقت ذبح کسی اور کا نام پکارا جائے، جو جانور گھٹ کر مار جائے، جو جانور چوٹ لا کر مار جائے، جو جانور گر کر مار جائے، جو جانور سینگ لا کر مار جائے، وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھائیں مگر وہ جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور 500 سے قسمت کا ہار معلوم کرنا، یہ سب حرام ہیں۔ ارشاد ہے کہ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں، ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ختم نبوت کا واضح اعلان کر دیا گیا ان آیات میں۔ امام بخاری اور امام مسلم اور امام محمد نے طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا،
اے امیر المومنین، آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا لیتے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے مسکرا بالا آیت کا ذکر کیا۔ الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہماری تو اس دن 3 عیدیں تھیں۔ یہیں پر حلال کے سلسلہ میں یہ قاعدہ بھی دے دیا گیا ہے کہ ہر پاکیزہ اور صاف ستھری چیز حلال ہے۔ شکار کے سلسلے میں یہ ہدایت دی گئی کہ جن جانوروں کو شکار کے لیے تم نے سجایا ہوا ہے، ان کا شکار کیا ہوا جانور 2 شرطوں کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسے شکار کے لیے چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ شکاری جانور شکار کر کے اپنے مالک کے لیے چھوڑ دے، یعنی خود اس میں سے نہ کھائے۔ اہل کتاب کے ذبیحے کی حلت اور ان کی عورتوں سے نکاح کی جواز کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مومنہ عورتوں کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کے پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ الممتحنہ کے مطابق مسلمان عورتوں کو صرف مسلمان مردوں ہی سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ان کے مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی عفت قائم رکھنے اور ان سے کھلی بدکاری اور چھپی دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پاکی کا بیان ہے۔ وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے کہ چہرے اور بازوں کو کونیوں تک دھویا جائے اور سر اور پاؤں کا مسح کیا جائے۔ نیز بیماری اور سفر کی حالت میں پانی کی عدم دستیابی کی صورت میں مٹی سے تیمم کا ارشاد ہوا۔ مسلمانوں کو ایمان، عدل اور عمل صالح اور اللہ کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا جو قرآن اور عدل پر مبنی شرعی احکام کی صورت میں انہیں ملی ہیں، جس کی عملی صورت یہ ہے کہ مسلمان حق پر قائم رہیں، سچی گواہی دیں، عدل کے دامن کو کسی صورت میں نہ چھوڑیں، معاملہ چاہے کسی اپنے کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رسولوں پر ایمان لانے وغیرہ کا جو پختہ لیا تھا، اسے انہوں نے کس طرح توڑ دیا، اور پھر اس کے عوض اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کلام الہی میں تعریف کرنی شروع کر دی اور اللہ کی کتاب کے بڑے حصے کو بھول گئے، یعنی اس پر عمل ترک کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ خیانت کے جرم کا بھی ارتکاب کرنے لگے۔ پھر نصارہ کو ہدف مذمت بنایا گیا ہے کہ کس طرح بعد عہدی کی وجہ سے ان پر باہمی پھوٹ و اختلاف کی مصیبت آئے۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ ان کا باطل اور کفری عقائد کا ذکر کرتے ہوئے انہیں توبہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور اور قرآن مجید روشن کتاب ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے یہ تمہیں کافی ہیں، اور ان پر حجت تمام کر دینے کا ذکر ہے۔ اس ضمن میں نصارہ کے اس گروہ پر صراحتاً کفر کا حکم لگایا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت یعنی ان کے معبود ہونے کے قائل تھے، اور ان کے سامنے واضح کیا گیا کہ اگر وہ معبود ہوتے تو اپنے آپ کو اور اپنے والدہ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہیں، تو یعنی ظاہر بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے خدا وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے، تو ظاہر بات ہے یہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے اس قول کو رد فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ اگر خدا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ مریم صدیقہ اور زمین پر جو کوئی بھی موجود ہے ان کو فنا کے گھاٹ اتار دے تو اسے کون بچا سکتا ہے؟ یہود و نصارہ کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرو، تم میں انبیاء مبعوث کیے گئے، تم کو بادشاہ عطا کی گئی، اور تم کو وہ کچھ عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ کے احسانات کے احساس دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب آؤ گے، اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس حوصلہ افزا بات کو سن کر بھی وہ بزدل بنے رہے اور کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے ہم لوگ کبھی وہاں نہیں جائیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ کے بارگاہ میں کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پر اختیار حاصل نہیں ہے، بس تو ہمارے اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ منزل سے بھٹک گئے اور 40 برس تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا واقعہ مذکور ہے، اور یہ کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بڑھتے رہے۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت سی عبرتیں ہیں۔ بزدلی انسان کے لیے زہر قاتل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر عدم توکل کی دلیل ہے۔ حق گوئی اللہ کے پرہیزگار اور اس سے خوف کھانے والوں کے امتیازی وصف ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا دشمن پر فتح یابی کا سبب ہے۔ اپنے نبی کی نافرمانی اس دنیا میں ذلت اور رسول دشمن کے مقابلے ناکامی کا سبب ہے۔ جہاں برے اور فاسق و فاجر لوگوں کی کثرت ہو، وہاں برائی کا خمیازہ برے لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فتنے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا ذکر فرمایا تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے درمیان نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی ہم ہلاک کیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نعم اذا کثر الخبث، ہاں، جب فسق و فجور اور گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو نیک لوگ بھی بدوں کے ساتھ وہ ہلاک ہوں گے۔ آج ہمیں بھی اپنے حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری محرومیوں اور زوال کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنا تو نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اختلاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئے۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے حسد کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو بلا وجہ شہید کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو بیان فرما کر انسان کے قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے سخت سزائیں دینے کا حکم دیا ہے کہ ان کو پھانسی دے دی جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا جائے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے کیے کی سزا ہے، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی دردناک ہے۔ مسلمانوں کو ان اعمال خیر کی دعوت دی گئی ہے جو اسے اللہ کے قریب کریں، اور ان میں سے خصوصی طور پر 2 کا ذکر کیا، ایک اللہ تعالیٰ کا تقوی اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر ایمان و تقوی کے بعد کفر و کافرین کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ وعدہ کیا گیا کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان سے قیامت کے دن نہ تو کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی وہ جہنم سے باہر آ پائیں گے۔ اس کے بعد چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنے مشن پر گامزن رہیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتے رہیں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آسمانی کتابوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی گئی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تورات، انجیل وغیرہ گزشتہ کتابوں کے نزول کا مقصد ان پر عمل کرنا، لوگوں کو ان کی دعوت دینا اور لوگوں کو ان کا پابند بنانا ہے۔ ان کتابوں کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے، اور ان سے اعراض کرنا کفر، فسق اور ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بھی کتاب دی ہے، اور اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں پر حاکم و نگران ہے، لہذا اب اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نیز لوگ خواہ کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ڈالیں، آپ کو اسے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر مخالفین پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ یہ مشرکانہ نظام کے فیصلوں کی تلاش میں ہیں، حالانکہ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دین کے راستے سے ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس فرد یا قوم کی جگہ اور لوگ لے آئے گا جو اس کی خدمت کریں گے۔ نیز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت برحق کا واضح اشارہ بھی دیا گیا ہے۔
اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اس ضمن میں منافقوں اور کافروں کے بعض علامات کا ذکر بھی کیا گیا، جیسے دین اور شاعر دین کو مذاق اڑانا، ساتھ ہی ساتھ مومنوں اور اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ دوستی جتانے سے روکا گیا ہے۔ ساتھ ہی جیسے دین و شاعر میں اڑانے والوں کے ساتھ ساتھ مومنوں کو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کے ساتھ دوستی جتانے سے روکا گیا۔ پھر وہ واحد آیت ہے جس میں 5 وقتہ نماز کے لیے اذان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی کسی دوسری آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے خاص برائیوں پر توجہ دلائی گئی ہے، چنانچہ سب سے پہلے تو ان کے ذم باطل کی تردید کی گئی کہ ہم اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ کیا تم نے اپنی تاریخ پر نظر نہیں ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سزائیں دیں جو تمہارے علاوہ کسی اور کو نہیں دی گئی، جیسے بعض کو بندر اور کچھ کو خنزیر بنا دیا۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہوتے تو یہ سزائیں تمہیں نہ ملتی۔ پھر اس کے بعد ان کی حد سے تجاوز کرنے، گناہوں اور نافرمانیوں میں پیش رہنے اور حرام کھانے کا ذکر کرتے ہوئے نیز ان کے علماء پر بھی تنقید کی گئی، جو حرام کھانے والوں اور سود خوروں کو نہیں روکتے تھے۔ اور پھر یہود کی اس خباثت اور گناہ پر دلیری کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بخیل تک کہہ دیا اور اس کی طرف فقر کی نسبت کی، جس کے عوض اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت ڈال دی اور وہ باہمی لڑائی اور فساد کا شکار ہوئے۔ اسی دوران مسلمانوں کو ان کے حقیر سمجھنے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور غیر قوموں کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ نصارہ کے شرک کفر پر ان کے متنبع کیا گیا اور یہ وعدہ کیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مان کر شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں شرک کی تردید بنیادی چیز ہے۔ نصارہ کے عقیدہ تثلیث، 3 ہستیوں کو معبود بنانا اور ان کی تردید ہے، اس سے بعد رہنے کی دعوت ہے، ورنہ انہیں ایک دردناک عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نصارہ کو توبہ و استغفار اور غلو سے پرہیز کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دین میں غلو اور غیر قوموں کے مشابہت میں خواہش پرستی سے روکا گیا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے کہ اللہ کے راہ سے بھٹکی ہوئی قوموں کے پیروی سے پرہیز کریں۔ آخر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنے، گناہوں کا ارتکاب کرنے اور دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنے پر یہود کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور وعدہ کیا گیا کہ یہی وہ چیز ہے جو ان کے لیے نبیوں کی زبان پر لعنت کا سبب بنے۔ پھر اہل کتاب کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک طرف تو تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ اور دوسری طرف تمہاری دوستی اور ہمدردی کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ محبت اور کتاب پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہو اور پھر اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کے ساتھ محبت اور دوستی بھی ہو؟ اس سے شاید امت مسلمہ کو یہ سبق دینا مقصود ہو کہ اہل کتاب کی کج روی اور گمراہی نتیجہ تھی ان کے غلط قسم کے ماحول اور کفار کے ساتھ دوستی کرنے کا، جس نے انہیں تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ لہذا تم اس راستے پر چلنے سے بچتے رہو۔ اس پارے کی آخری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دعوت رکھنے والے یہودی اور پھر مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب نصارہ یعنی عیسائی ہیں، اور اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں زاہد اور دنیا سے بے رغبت لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، ان میں کبر و غرور نہیں ہے، ان میں علماء و صوفیہ کا ایک گروہ موجود ہے، ان میں حق پرست اور آخرت کی طلبگار لوگ بھی موجود ہیں۔ علماء و صوفیہ کا وجود کسی قوم میں نعمت خداوندی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ عذراء کرم اگر کوئی غلطی ملاحظہ فرمائے تو مطلع فرمائے، درست ہو تو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اس سلسلے میں ہمارے مدد فرمائیں۔ کوئی تجویز یا کسی قسم کا بھی آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہو تو ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس فون نمبر پر رابطہ فرمائیں 07973414938۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی میرا بھی حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اور نیکی کی راہ میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔